وہ بالکل نئی بھی نہیں ہوگی، جو 20 سال پہلے آپ کے گھر میں ہوتی ہے آپ کے بچوں کو نئی بات لگے گی۔ علم، تابوت، اس کا احترام اور رسپیکٹ، یہ کیا چیز ہے؟ سوال ہوگا یہ کیا چیز ہے؟ وہ مجلس پڑھ لی، غم کا بیان ہو گیا، ہلکا سا سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کر لیا، دیٹس انف۔ یہ آگے ساری چیزیں بالکل نئی بات ہے۔ امام کے زمانے میں علم کہاں تھا؟ امام کے زمانے میں تابوت کہاں تھا؟ دیکھیں یہ باتیں جو جنریشن سے ہمارے پاس ہیں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھائی، علماء نے ہم کو ٹیچ کی، آج ہمارے یوز کو یہ نئی بات لگ رہی ہے، جبکہ ابھی ان کے وہ بزرگ زندہ۔ تو جب یہ جنریشن جو اس افریقہ والی ہے یہ پوری ختم ہو جائے گی اور بالکل نئی جنریشن آئے گی، اسے آزاداری نئی بات لگے گی، اسے اہل بیت پر ظلم کرنے والے دشمنوں کے نام نئی بات لگیں گے، اور امام آزاداری بھی کریں گے۔ روایت میں کربلا جا کے فل فلیج ماتم ہوگا، جس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل اللہ نے لاسٹ ایئر دکھائی۔ 22 سال صدام نے روک دیا آزاداری کو، تو کوئی فرق پڑا؟ کوئی کمی ہوئی؟ ہمارے یہاں 2 سال کا گیپ آتا ہے، ہمارے ینگسٹر کہتے نئی بات، وہاں جب 22 سال یا 25 سال کے بعد آزاداری شروع ہوئی، کس جوش و خروش کے ساتھ اور کتنے ڈسپلنڈ اور آرگنائز وے کے اندر لاسٹ ایئر آپ ہی کا میڈیا تعریف اور پریز کر رہا تھا۔ اور دوسری بات، امام دشمنان اہل بیت کو پنش کریں گے، تو نئی بات لگے گی نا، جن کے اعتبار سے یہ لوگ بڑے اچھے تھے۔ they are not so bad, they are not bad at all, but they are very good person۔ وہ جب دیکھیں گے کہ امام ان کو پنش کر رہے ہیں، یہ بھی ان کو نئی بات لگے گی۔ چنانچہ پہلا اعتراض یہ ہوگا کہ نئی بات، یہ کون سا امام آ گئے، نئی بات ہے۔ لیکن ہم مرجع کے بارے میں بھی یہ کہتے ہیں، اور مرجع کے بعد چونکہ بظاہر کوئی پاور نہیں ہے، اس لیے وہ بیچارہ چپ ہو جاتا۔ امام تو چپ نہیں ہوں گے، ان کے پاس پاور ہوگی۔ جس نے امام کی بات نہ مانی اسے پنش کیا جائے گا، تو اب دوسرا امام پہ ایلیگیشن یہ لگے گا یہ رحمت للعالمین کے بیٹے ہیں، اور یہ اتنی سخت سزائیں دے رہے ہیں، ہم انہیں امام نہیں مانتے۔ امام تو کہتے ہی اسے ہیں، یہ امام کی ایک نئی ڈیفینیشن ہمارے یہاں آئی۔ امام کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو آگے چلے ہمیں اسے فالو کرنا، ایک نئی ڈیفینیشن آئے گی۔ امام تو اس کا نام ہے، ہم ہر گناہ کریں اور وہ ہمیں ہر سزا سے بچا کے جنت پہ لے جائے تو امام کو ماننے کا فائدہ۔ اور اگر امام بھی ہم سے کہے کہ داڑھی رکھو اور گانا نہ سنو اور شراب نہ پیو اور سور نہ کھاؤ اور رزق حرام نہ استعمال کرو اور غیبت نہ کرو، تو اس امام کا فائدہ کیا ہوا؟ مزہ یہی ہے، امام تو وہ اسی کو کہتے ہیں جو ہمیں بینیفٹ پہنچائے۔ ہم گناہ کرتے جائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ہی اس کا کام، ہر مومن کے لیے دوڑ کے جائے، ان کے کیس کی فائل اللہ کے سامنے رکھے، خدا بندہ یہ میرا چاہنے والا ہے، اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ ایک نہیں، 2 نہیں، روزانہ ڈیلی بیسس پر۔ اور اگر امام ایسا نہ کرے، ہم امام کو نہیں مانیں گے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ایک جملہ کہا، فرماتے میری سمجھ میں نہیں آ رہا، میں امام ہوں اور تم میرے فالوور ہو، یا تم امام ہو اور میں تمہارا فالوور ہوں؟ ہر بات میں آ کے مجھے ایک ایڈوائس دیتے ہو، میں تمہیں کوئی حکم دیتا ہوں اس کو نہیں مانتے ہو، اور اپنا پرابلم لے کے آتے ہو، مولا اسے تو آپ کو سالو کرنا۔ ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے، کربلا اور نجف گئے اور ان کی دعا قبول نہیں ہوئی، ان کا بلیو ہی کم ہونے لگا۔ یعنی بس اسی وقت امام پہ بلیو ہوگا جب امام تمہارے یہ چھوٹے موٹے دنیا کے مسئلے حل کر کے دے اور تم کچھ نہ کرو۔ ایک اس قسم کے وائرس بعض مومنین کے جسم میں پہنچ چکے ہیں، نیکسٹ جنریشن کے اندر یہ وہ غضب ڈھائیں گے کہ جس کو میڈیا کی طاقت کے ذریعے سے، اب دل میں ایک بات آ گئی، میڈیا اس کو پروموٹ کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا مومن امام کے اگینسٹ ہوگا، نئی شریعت، اور ہیں بڑے صاحب، ذرا سا لینینسی نہیں ہے، کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں۔ جب ذہن میں یہ کنسپٹ آ جاتا ہے شریعت کا کہ امام کا کام ہے ہمارے لیے حرام کو حلال کرے اور واجب کو معاف کرے، ورنہ وہ امام نہیں۔ ابھی نہیں ہے یہ، کیونکہ ابھی آپ کے امام سے محبت، جب امام سے رشتہ میکینیکل بنے گا تو وہاں یہ سوال ہوگا امام نے ہمارے لیے کیا کیا جو ہم امام کو مانیں۔ ہم یہ بھول گئے کہ سب سے زیادہ شریعت کو اسٹرکٹلی فالو کرانے والا اللہ بھی نہیں ہے، امام اللہ کے ریپرزینٹ ہے۔ اللہ چاہے یہ کہہ دے، یہ میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں، اے علی
یہ تمہارا چاہنے والا ہے، اس نے کچھ گناہ کیا، اچھا چلو چھوڑو. میرا مولا کہے گا نہیں ہے خدا، اس نے تیری شان میں گستاخی کی اور تیری شریعت کو توڑا. جو میرے خلاف جاتا ہے میں اس کو معاف کر دیتا ہوں، لیکن تیرے دشمن کو معاف نہیں کرتا. یہی وجہ کہ ایک ہی جگہ پر دو واقعات پیش آئے، ایک ہی جگہ پر. ایک امام کا دشمن بن کے آیا، امام نے اس کو معاف کیا، اور ایک شریعت کا دشمن بن کے آیا، امام نے جہاد کیا. کون سی جگہ؟ دمشق اور اہل بیت کا لٹا ہوا قافلہ. لیکن شام، دمشق، اہل بیت کا لٹا قافلہ. جس وقت